جسے دینی ہو جنت وہ مدینہ میں جائے، تیری یادوں کے ہر سو تیری رحمتوں کے سائے، وہ ضرور یار میرا، وہی غمگسار میرا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ تحریک، نعرہ غوثیہ۔ اللہ 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 لا اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد۔ سب لوگ بلند آواز سے پڑھ۔ جو حضرات اپنے گھروں سے مسجد کی طرف آ رہے ہیں، راستے میں پڑھتے ہوئے آئیں، اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد۔ آواز ٹھیک کرو، گونج ہے آواز میں۔ الحمدللہ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، لا ند له ولا ضد له ولا مثل له ولا مثال له، سرمدي نزلي أبدي دهري ديمومي، لا أول له ولا آخر له، ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وطبيبنا ومأوانا وملجانا، در اللہ المخزون سر اللہ المکنون، نور الافئدة والعیون سرور القلب المحزون، عالم ما كان وما يكون، سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، فصل لربك وانحر، صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم۔ انتہائی محبت کے ساتھ بلند آواز سے درود پاک۔
Amen.
بزرگوں، بھائیوں، عزیزوں، تقریر کا موضوع ہے قربانی اور تکبیر تشریق۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ یہ جو لفظ ہم پڑھتے ہیں اللہ اکبر، اللہ اکبر، یہ کس نے پڑھا؟ اس پہ آج گفتگو پتہ ہے آپ کو کس نے پڑھا؟ یہ مسئلہ یاد رکھیں کہ تکبیرات تشریق، تکبیرات تشریق انہیں کہا جاتا ہے اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ محی الدین صاحب، یہ لفظ کس نے کہے تھے؟ اور یاد رکھو گے؟ تو یہ تکبیرات شروع ہوتی ہیں 9 ذی الحج کی نماز فجر سے 13 ذی الحج کی نماز عصر تک۔ ہر نماز کے بعد ایک مرتبہ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد پڑھنا واجب ہے، ضروری ہے۔ اگر نہیں پڑھیں گے تو گناہ گار ہوں۔ ان کو کہتے ہیں تکبیرات تشریق۔ ایام تشریق، تشریق کے دن، یہ تو تکبیرات تشریق ہے نا، اور تشریق کے دن کون کون سے ہیں؟ 9 ذی الحج سے 13 ذی الحج تک یہ ایام تشریق ہیں، تشریق کے دن ہیں۔ سمجھ لیا آپ نے؟ تو یہ لفظ کس نے بتائے؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر، یہ تھوڑی دیر کے بعد میں بتاؤں گا کہ کس ذات پاک کے یہ الفاظ ہیں۔ رحمت عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ما هذه الأضاحی، ما هذه الأضاحی، ہمیں قربانی کا حکم دیا گیا، ان قربانیوں کی حقیقت اور ان کا فلسفہ کیا ہے؟ ان کی حقیقت کیا ہے؟ ہمیں کیوں حکم دیا گیا کہ قربانی کرو؟ سمجھ آ رہے ہیں؟ ہم جانور کی قربانی کرتے ہیں 10 ذی الحج کو کہ نہیں کرتے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی حقیقت کیا ہے؟ اس کا فلسفہ کیا ہے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سنت ابیکم ابراہیم، یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ کیا فرمایا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، ان کی سنت سمجھ کر جانور قربان کرو۔ یہ نیت نہیں ہونی چاہیے کہ ہم نے اس کا گوشت کھانا ہے،
ارشاد فرمایا سنت و ابیکم، تمہارے اندر یہ جذبہ موجود ہونا چاہیے کہ ہم یہ جو جانور قربان کر رہے ہیں اللہ کے نبی کی فرما برداری میں اور ان کی سنت کو زندہ کرنے کے لیے کر رہے ہیں۔ اللہ کے نبی کی اطاعت اور اللہ کے نبی کی سنت کو زندہ کرنا، فرمایا یہ اس قربانی کی حقیقت ہے اور یہی ذہن میں نیت رہنی چاہیے۔ سمجھ رہے ہیں؟ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جی بہت ساری غربت ہے، بہت سارے لوگ غریب ہیں، تو جانور قربان کرنے کی بجائے اس کے پیسے لوگوں کو دے دیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب تک مدینہ منورہ میں رہے تو آپ خود بھی قربانی فرماتے تھے اور صحابہ کرام بھی قربانی کرتے تھے۔ کیا اس وقت مدینے میں غریب لوگ نہیں تھے؟ تو آپ یہ ارشاد فرما سکتے تھے کہ یہ پیسے قربانی کے تم غریبوں میں تقسیم کر دو۔ نہیں، بلکہ ارشاد فرمایا قربانی اس لیے کرو کہ ہم اللہ کے نبی کی سنت کو ادا کر رہے ہیں، تو اس سے ثواب بھی ملے گا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، بولیں آپ کی قربانی کی حقیقت کیا ہے کہ اللہ کے نبی کی سنت ہے اور اس کی سنت کو زندہ کرنے کے لیے اور اس کی سنت پہ عمل کرنے کے لیے ہم جانور کو اللہ کے راستے میں قربان کر رہے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کون ہے؟ آپ جد الانبیاء ہیں، نبیوں کے دادا ہیں، بہت سارے نبی آپ کی اولاد میں سے ہیں۔ آپ کا لقب ہے خلیل اللہ، بولیں کیا لقب ہے؟ خلیل اللہ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا لقب ہے خلیل اللہ، حضرت آدم علیہ السلام کا لقب ہے صفی اللہ، اور حضرت نوح علیہ السلام کا لقب ہے نجی اللہ، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا لقب ہے روح اللہ، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا لقب ہے کلیم اللہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا لقب ہے حبیب اللہ۔ جی تو حضرت ابراہیم خلیل اللہ، خلیل کا معنی کیا ہے؟ آج ہم حضرت ابراہیم کی سنت پہ عمل کر رہے ہیں، تو وہ ابراہیم کون ہے؟ خلیل اللہ ہے۔ خلیل کس کو کہتے ہیں؟ اردو میں خلیل کا معنی ہے دوست، اور عربی میں خلیل کہتے ہیں وہ شخص جو اپنا ہر کام اللہ کو راضی کرنے کے لیے کرے، اپنا اس کا ہر عمل اور اس کا ہر کام اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہو، اس کو خلیل کہتے ہیں۔ بولیں خلیل کس کو کہتے ہیں؟ جو سوئے ہوئے جاگ جائیں، جس کی توجہ کسی اور طرف ہے تو میری طرف متوجہ ہو جائیں۔ خلیل اس کو کہتے ہیں جس کا ہر کام کس کے لیے ہو؟ اللہ کی رضا کے لیے۔ اس کی نیت یہ ہو کہ میں یہ جو کام کر رہا ہوں صرف اور صرف اس لیے کہ میرا رب مجھ پر راضی ہو جائے، اس نیت سے میں یہ کام کر رہا ہوں۔ تو فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما لنا فیہا، ما لنا، ہم یہ جو قربانی کرتے ہیں اس میں ہمیں کتنا ثواب ملے گا؟ پہلے تو جواب دیا کہ یہ قربانی اللہ کے نبی کی سنت ہے، سنت سمجھ کر اس پر عمل کرو اور کوئی نیت دماغ میں نہیں ہونی چاہیے۔ عرض کیا ما لنا فیہا، یہ جو ہم قربانیاں کرتے ہیں اس میں ہمیں کیا ثواب ملے گا؟ صحابہ نے عرض کیا، صحابہ کا ہر سوال قیامت تک آنے والے ہر مسلمان کے لیے پیشان راہ ہے۔ تو عرض کیا ما لنا فیہا، یہ جو قربانی ہم کرتے ہیں اس میں ہمارے لیے کیا ثواب ہے؟ تو ارشاد فرمایا بِكُلِّ شَعْرَةٍ حَسَنَةٌ،
قربانی کے ہر بال کے بدلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ ایک نیکی عطا فرماتا ہے. ہر بال کے بدلے میں ایک نیکی عطا فرماتا ہے. آپ لوگ انگریزی گرامر تو جانتے ہیں، لیکن عربی گرامر بہت کم لوگ ہیں جو عالم ہیں وہ جانتے ہیں. اس میں 2 لفظ ہیں، شعرہ حسنہ. شعرہ کے نیچے 2 زیر ہیں، بکل شعرتن، اور حسنہ، حسنہ کے اوپر 2 پیش ہیں. جب 2 زیر آ جائیں، 2 پیش آ جائیں، 2 زبر آ جائیں، اس کو عربی گرامر میں نکرہ کہتے ہیں. اور جب اس طرح کی 2 زبر، 2 زیر، 2 پیش آ جائیں تو اس میں عظمت اور بزرگی کا اور بڑی شان کا اظہار ہوتا ہے. تو ارشاد فرمایا جانور کے، قربانی کے جانور کو معمولی نہ سمجھنا، اس کے ہر بال میں عظمت ہے، ہر بال اس کا بڑی شان اور عزت والا ہے، تعظیم والا ہے. اور ہر بال کے بدلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ عظمت والی اور بہت بڑی نیکی عطا فرماتا ہے. معمولی نیکی نہیں، بہت بڑی نیکی عطا فرماتا ہے. ہر بال کے بدلے میں بہت بڑی نیکی عطا فرماتا ہے. اس دنیا میں سائنس نے بڑی ترقی کی ہے، لیکن کوئی شخص یہ نہیں بتا سکتا کہ جانور کے جسم پر کتنے بال ہیں. بتا سکتا ہے؟ نہیں بتا سکتا کہ کتنے بال ہیں. لیکن رب کا کرم ہے کہ اس نے رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے ہمیں یہ مقام عطا کیا، ہمیں یہ شان عطا فرمائی، ہمیں یہ عزت عطا فرمائی کہ ہر بال کے بدلے میں بہت بڑی نیکی عطا کی جاتی ہے. تو ایک جانور پر کتنے بال ہیں ہم اندازہ نہیں لگا سکتے. تو ابراہیم علیہ السلام خلیل اللہ ہے. کیا ہے؟ خلیل اللہ ہے. اور خلیل کا معنی یہ ہے کہ اس کا ہر عمل، اس کا ہر کام صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے ہو. یہ ہمیں سبق دیا گیا. نماز پڑھیں تو صرف یہ نیت ہو بٹ جی کہ میں اللہ کی رضا کے لیے نماز پڑھ رہے ہیں، لوگوں کے دکھلاوے کے لیے نہیں. قربانی کر رہا ہوں تو صرف اللہ کی رضا کے لیے، ریاکاری کے لیے نہیں. زکوٰۃ دے رہا ہوں تو صرف اللہ کی رضا کے لیے. صدقہ کر رہا ہوں تو صرف اللہ کی رضا کے لیے. سچ بول رہا ہوں تو صرف اللہ کی رضا کے لیے. حلال رزق کما رہا ہوں تو صرف اللہ کی رضا کے لیے. ماں باپ کا ادب کر رہا ہوں تو صرف اللہ کی رضا کے لیے. قرآن مجید پڑھ رہا ہوں تو صرف اللہ کی رضا کے لیے. درود شریف پڑھتا ہوں تو صرف اللہ کی رضا کے لیے. ریاکاری وغیرہ نہیں ہونی چاہیے. کسی بھی نیک عمل میں ریاکاری نہ ہو، اللہ کی رضا مطلوب ہو تو اسے خلیل کہا جاتا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یہ ترہ امتیاز تھا کہ آپ نے ہر اپنا عمل اور ہر اپنا کام اللہ کی رضا کے لیے کیا. خواب دیکھا کہ میں اپنے بیٹے کو قربان کر رہا ہوں. یہ بڑا لمبا چوڑا واقعہ ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس حکم کی تعمیل میں اپنے بیٹے سے ارشاد فرمایا کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، تمہارا کیا خیال ہے؟ تمہارا بیٹے سے پوچھا. یا تو بیٹے نے یہ نہیں کہا نہیں بابا جی یہ تو خواب ہے نا، اس پہ عمل نہ کرو. خواب ہی ہوا کرتے ہیں، اس پہ عمل نہ کرو. لیکن حضرت اسماعیل علیہ السلام آخر نبی کے بیٹے تھے، تو آپ کو معلوم تھا کہ نبی کا خواب نہیں ہوتا، نبی کا خواب حقیقت ہوا کرتا ہے. جی بٹ صاحب خواب دیکھیں کہ ڈالروں سے نوٹ جھولی بھر لیں. ندیم خواب، نوید خواب دیکھے کہ میں نے روپوں سے جھولی بھر لی. کسی اور نے خواب دیکھا کہ میں نے سونا چاندی سے جھولی بھر لی. جب آنکھ کھلتی ہے تو کچھ بھی نہیں ہوتا. ہمارے خواب ہوتے ہیں اور اللہ کے نبی کا خواب نہیں ہوتا، حقیقت ہوا کرتا ہے. امام بوصیری نعت خوان تھے، انہوں نے عربی میں نعت لکھی. اس نعت کے طفیل اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی انہیں زیارت نصیب فرمائی. زیارت ہوئی کہ نہیں ہوئی؟
پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ جو نعت پیش کی ہے وہ مجھے سناؤ، تو انہوں نے سنائی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انعام کے طور پہ اپنی چادر مبارک عطا فرمائی۔ پوری دنیا کے خزانے اس چادر کی قیمت نہیں ہو سکتی۔ کیوں جی؟ ہو سکتے ہیں؟ نہیں ہو سکتے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے چادر عطا کی۔ جب آنکھ کھولی تو چادر موجود تھی، چادر موجود تھی۔ ہمارے خواب خواب ہوتے ہیں، اللہ کے نبی کا خواب خواب نہیں ہوتا بلکہ حقیقت ہوا کرتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے تھے حضرت اسماعیل، تو حضرت اسماعیل کو جب کہا کہ بیٹے میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، عرض کرتے ہیں یا ابت افعل ما تؤمر، اے میرے باپ اللہ نے جس چیز کا آپ کو حکم دیا اس پہ عمل کیجیے۔ پھر آگے بڑی تفصیل ہے تو زیادہ اس تفصیل میں نہیں جانا چاہتا۔ میں نے وعدہ کیا کہ آپ کو یہ بتاؤں گا کہ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ یہ جتنے حضرات بھی باہر سے آ رہے ہیں یا گھر سے آتے ہیں تو بلند آواز سے یہ پڑھتے ہوئے آئیں، تو میں یہ بتاؤں گا کہ بھی یہ لفظ کس کے ہیں، یہ الفاظ کس نے ہمیں عطا کیے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب یہ کہا تو بیٹے نے کہا یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، اے میرے والد گرامی آپ اس خواب پہ عمل کریں، میں قربانی دینے کے لیے تیار ہوں، آپ انشاءاللہ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے، میں واویلا نہیں کروں گا، میں شور نہیں مچاؤں گا، جی میں صبر کروں گا۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے انہیں قرآن کہتا ہے کہ ماتھے کے بل لٹایا، لٹانے کے بعد چھری چلائی، اپنی آنکھوں پہ پٹی باندھ لی کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ شفقت پدری باپ کی محبت غالب آ جائے اور میں اس اللہ کے حکم پہ عمل نہ کر سکوں، تو اپنی آنکھوں پہ پٹی باندھ لی اور چھری چلائی۔ جب پٹی کھولی تو چھری نہیں چلی تھی، آپ نے زور سے اسے پتھر پہ مارا اور اس کو پھر تیز کیا، پھر چلایا، پھر نہیں چلی، تو آپ نے تو چھری کو حکم دیا کہ میں تمہیں چلا رہا ہوں اور تم میرے حکم کی تعمیل نہیں کر رہے۔ چھری نے جواب دیا، یہ حدیث کے الفاظ ہیں، الخلیل یأمرنی بالقطع والجلیل ینہانی، کہ اللہ کا خلیل مجھے حکم دیتا ہے کہ چھری اسماعیل کی گردن کو کاٹ دے۔ ایک دفعہ وہ کہتا ہے کہ اسماعیل کی گردن کو کاٹ دے، اور رب کی اللہ تعالیٰ کا لقب ہے جلیل۔ کیا؟ ابراہیم علیہ السلام کا لقب خلیل۔ تو چھری نے کہا کہ خلیل مجھے ذبح کرنے کا حکم دیتا ہے اور اللہ 70 مرتبہ مجھے کہتا ہے خبردار ان کی گردن کو نہیں کاٹنا۔ تو جب انہوں نے تیسری مرتبہ چھری چلائی تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا جبریل علیہ السلام کو کہ جنت سے دمبا لے جاؤ اور ان کی چھری کے نیچے رکھ دو۔ تو وہ چھری، وہ جو دمبا تھا وہ ذبح ہو گیا۔ جب انہوں نے اپنی آنکھ کی پٹی کھولی تو دیکھا کہ بھئی دمبا ذبح ہو چکا ہے اور حضرت اسماعیل علیہ السلام صحیح سلامت ہے۔ سمجھ رہی ہے؟ پھر کیا کہتے ہیں؟ حضرت جبریل علیہ السلام نے کہا اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ کیا کہا؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر، 2 دفعہ کہا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب سنا تو حضرت اسماعیل علیہ السلام نے جب سنا تو آپ نے فرمایا لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر واللہ اکبر تک، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ یہ کس نے کہا؟ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب سنا تو آپ نے ارشاد فرمایا اللہ اکبر وللہ الحمد، میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اس عمل کی توفیق عطا فرمائی۔ تو
یہ جو لفظ ہیں اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد، یہ جتنے بھی لفظ ہیں یہ 3 شخصیات کے ہیں، جبریل علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام، جی یہ ان کے لفظ ہیں، اور یہی لفظ پڑھنے کا ہمیں حکم ہے کہ 9 ذی الحج کی فجر کی نماز کے بعد سے لے کر 13 ذی الحج کی عصر تک ہر نماز کے بعد 1 مرتبہ پڑھنا کیا ہے؟ واجب ہے۔ اور جو لوگ عید کے لیے اپنے گھر سے آ رہے ہیں وہ راستے میں بلند آواز سے پڑھتے ہوئے آئیں، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ تو اللہ تبارک و تعالی جن پر قربانی فرض ہے انہیں قربانی ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور قربانی کے بارے میں پہلے پچھلے جمعہ بتا چکا ہوں کہ اگر بکرا قربان کرنا ہو تو اس کی عمر 1 سال ہونی چاہیے، اور اگر گائے قربان کرنی ہو تو اس کی عمر 2 سال ہونی چاہیے، بھینس یا بھینسا قربان کرنا ہو تو اس کی عمر بھی 2 سال ہونی چاہیے، اور اونٹ قربان کرنا ہو تو اس کی عمر 5 سال ہونی چاہیے۔ قربانی کے گوشت کے 3 حصے کریں گے، 1 حصہ اپنے لیے اور 1 حصہ جی رشتہ داروں کے لیے، اور تیسرا حصہ غریبوں مسکینوں اور ان میں تقسیم کریں گے۔ اور قربانی کی کھال جو ہے اس کو اپنے استعمال میں اگر اوریجنل حالت میں رکھیں تو پھر ٹھیک ہے، جس طرح کچھ لوگ دمبا قربان کرتے ہیں تو اس کی کھال رکھ لیتے ہیں، اس پہ نماز وغیرہ پڑھتے ہیں، اور اس کو بیچ کر اس کے پیسے اپنے لیے خرچ کرنا یہ جائز نہیں ہے۔ اس کو اللہ کے راستے میں قربانی کا جانور کی جو کھال ہے وہ بیچ کر اس کے پیسے دے سکتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ یہ بتا دیا تھا کہ قربانی کس پر فرض ہے۔ قربانی اس پر فرض ہے جس کے پاس 52.5 تولے چاندی یا 82,000 روپیہ جس کے پاس ہو، اس پر سال گزرنا ضروری نہیں ہے۔ زکوٰۃ پر تو سال گزرنا ضروری ہے، لیکن قربانی کے لیے سال گزرنا ضروری نہیں ہے۔ نصاب اس کا یہی ہے کہ 82,000 روپیہ جس کے پاس آج موجود ہے اس پر قربانی فرض ہے۔ دعا کیجئے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنی رضا کے لیے قربانی ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔